جو پرائس اس وقت ڈی ایچ اے گندھارا کی ہے وہ کسی سیکٹر کی نہیں نہیں ہے. میں پارٹ ٹائم یونیورسٹی ٹاؤن کرتا تھا اور میں اپنے لاسٹ ایئر میں تھا. دہاڑی نہیں, مزدوری. پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونٹی ویدر از اٹ ریئل اسٹیٹ اور اینی ادر بزنس. لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بہت اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. جو گیپ کو کور کر جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے آگے. ہم صحیح کو تو صحیح کافی زیادہ بول لیتے ہیں پر غلط کو غلط نہیں بولتے. یا جن کو بھی ورک ویزا نہیں ملا ہوا وہ 10-10 پاؤنڈ پر آور پہ کام کر کے خواری کاٹ رہے ہیں. آنے والے 5 سال میں اسلام آباد کو کہاں دیکھ رہے ہیں. کچھ پروجیکٹس بھاگ گئے, اس پروجیکٹس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کاروبار کرے گا پاکستان ود جہازیب علی, اور آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کی ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں. آج میرے ساتھ میرے دوست, میرے بھائی اور ڈیل اینڈ ڈیل کے آنر دانیال نثار موجود ہیں, جن کا 10 ایئرس کا جو ہے کاروبار کا ایکسپیرینس ہے, خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کا. اور امپورٹنٹ بات اور اچھی بات یہ ہے یہ کافی زیادہ ینگ ہے اور بڑی کم عمر میں بڑا نام بنایا ہے, اور ہم ان کے ساتھ آج پوڈ کاسٹ کریں گے اور چٹ چیٹ کریں گے. اگر کوئی نیا انسان ریئل اسٹیٹ کو جوائن کرنا چاہتا ہے یا پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کیا کیا اپرچونیٹی ہے آج ہم جانیں گے. السلام علیکم دانیال صاحب, کیسے ہیں آپ؟ سر تھینک یو سو مچ. ہم آج ذرا فارمل بھی رہیں گے کیونکہ آپ ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اور لوگوں تک ہم رسائی دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ پاکستان میں کیا کیا کاروبار کی اپرچونیٹی ہے, یوتھ کو کیا کرنا چاہیے, کاروبار کس طریقے سے آپ نے کیا, کس طریقے سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا, ہمیں اس بارے میں بتائیں. جازیب, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ ہوسٹنگ می اوور. جہاں سے آپ نے اسٹارٹ لیا کہ دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, تو میں بالکل بھائیوں والی بات بتاؤں گا کہ I did my bachelor's from NUST and I did my graduation in 2016. اور 2016 کے بعد میں نے پلان کیا کہ میں نے کوئی نوکری نہیں کرنی, میں نے کاروبار ہی کرنا ہے. تو تب سے کاروبار کا پلان کیا, اور سم ہاؤ اس وقت پاکستان کی ریئل اسٹیٹ تھوڑی بہتر تھی تو انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. تو پھر اپنے کاروبار کا آغاز میں نے G11 سے کیا. G11 کے بعد اللہ پاک نے برکت دی, PWD, بلو ایریا اور کافی سارے آفیسز ہم نے بنائے اور کافی کام کیا. اور اس وقت کے جو نامی گرامی پروجیکٹ تھے جو آج ڈلیوری کی طرف ہیں, لائک پارکیو سٹی, کیپٹل اسمارٹ سٹی اینڈ مینی ادر پروجیکٹس, ان پہ ہم نے کافی سارا کام کیا. جو آپ نے سوال کیا کہ آج کے نئے لوگوں کے لیے, نئے بچوں کے لیے, دیکھیں نئے لوگ, نئے بچے جو ہے وہ آج بھی مارکیٹ میں اپرچونیٹیز موجود ہیں. ایون اس وجہ سے نہیں کہ میں آج یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کے سامنے اور آپ نے ہوسٹ کیا ہوا ہے, میں آپ کے پیچھے بھی بتاتا ہوں کہ جہاں زیب, آپ اگر اپنے آپ کو دیکھو تو آپ یہ ریئلائز کرو گے کہ ان 2-3 سالوں میں جہاں پہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں لوگوں کی گروتھ ڈکلائن کی طرف گئی, اینڈ آئی تھنک دیر آر نمبر آف آفیسز جو شٹ ڈاؤن ہو گئے, جو بند ہو گئے, لوگوں نے اپنی فیلڈ ہی چینج کر لی, لوگ ملک سے باہر چلے گئے. ان 2 سالوں میں جہاں زیب علی نے الحمدللہ شاید اپنی زندگی کے سب سے بڑے پیسے بنائے اور محنت کر کے بنائے. تو کوئی آپ ہی کی جرنی دیکھ لے, میری جرنی دیکھ لے, تو اس کو یہ ریئلائز ہوگا کہ مارکیٹ میں اپرچونیٹیز ہر وقت ہوتی ہیں. سمپل سی 2 بیسک رول ہیں, باقی آپ اس کو امپرووائز کرتے جائیں. پہلا کہ آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ روز صبح گھر سے نکلیں اور محنت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور دوسرا کہ آپ حلال طریقے سے کمانے میں لگے رہیں اور آپ کی نیت صاف ہو. یہ 2 رول ہیں. آپ کوئی بھی کاروبار کریں, ویدر از اٹ ریئل اسٹیٹ اور اٹ از اینی تھنگ ایلس, یہ 2 چیزیں آئی تھنک میں نے جو اپنی زندگی میں یا کاروباری ہسٹری میں, کاروباری ٹینیور میں سیکھی ہیں, مجھے ان 2 چیزوں سے بہت سپورٹ ہوئی ہے. نہیں, آپ ایک نسل کے پڑھے ہوئے شخص, پڑھا لکھا آدمی جو کہ ایک وائٹ کالر جاب جانتا ہے, وہ ڈیلرشپ میں, وہ پراپرٹی میں کیوں آیا, کیوں کودا, اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا. ہم مارکیٹ میں سنتے ہیں کہ آج کیونکہ آپ سے اپرچونیٹی بھی ملی ہے کہ دانیال نثار کے فادر کا بہت بڑا ریئل اسٹیٹ کا امپائر تھا جو کہ دانیال صاحب نے ٹیک اوور کیا, تو یہ مارکیٹ میں رومرز یہ بھی ہیں. تو اس کو تھوڑا سا کلیئرفائی کریں. ایک پڑھا لکھا لڑکا جو کہ نس سے پڑھا ہوا ہے اور کوئی وائٹ کالر بھی جاب کر سکتا تھا, ملک سے باہر جا سکتا تھا, تو اس نے ریئل اسٹیٹ کا پیشہ کیوں چنا؟ دیکھیں جیسے, ہاں, مائی فادر وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ ہز اون ریئل اسٹیٹ کمپنی, بٹ بیکاز ہی واز ان سم سینسٹیو آرگنائزیشن, وہ KRL میں جاب کرتے تھے تو ان کے لیے مشکل تھا. تو آئی ٹک دیٹ انسپائریشن فرام ہیم, بٹ لیٹر آن آئی ریئلائزڈ ون تھنگ کہ میں نے جاب نہیں کرنی. تو دا اونلی بزنس اپرچونیٹی جو میں کسی کو دیکھتا تھا کرتے ہوئے وہ والد صاحب تھے. تو جو یہ نام بھی تھا ڈیل اینڈ ڈیلز, یہ والد صاحب کا ہی پلان تھا کہ میں بناؤں گا اور رکھوں گا اور اس کو ایکسپینڈ کروں گا, بٹ ڈیو ٹو ہز
آفیشیل کمٹمنٹس وہ نہیں کر سکے. تو وین آئی گریجویٹڈ, وین آئی پاسڈ آؤٹ, تو پھر میں نے اسی نام کو کنٹینیو کرتے ہوئے بنایا. تو بیسک اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. اچھا, یونیورسٹی میں جس طرح آپ اپنی یونیورسٹی کمپلیٹ کر رہے تھے, پڑھائی کمپلیٹ کر رہے تھے, لاسٹ ٹائم میری آپ سے کوئی گپ شپ لگ رہی تھی, آپ نے مجھے بتایا کہ یار میں نے سب سے پہلے ریئل اسٹیٹ میں میری جو موٹیویشن بنی, میں نے کچھ پیسے کمائے. وہ کیسے پیسے کمائے, وہ کیا تھاٹ تھا, وہ کیا انسیڈنٹ تھا, وہ بھی بتائیں. یار پہلے جو میں نے ریئل اسٹیٹ سے پیسے پہلی دیہڑی جسے کہتے ہیں, پہلے دیہڑی جو تھی نا, پہلے دیہڑی نہیں, مزدوری. پہلی مزدوری جو میری تھی وہ تھی وین آئی واز ڈوئنگ یونیورسٹی ٹاؤن. میں پارٹ ٹائم یونیورسٹی ٹاؤن کرتا تھا اور میں اپنے لاسٹ ایئر میں تھا, کیونکہ میں نے جاب کرنی نہیں تھی. اور اس وقت نشٹ میں لوگ آتے تھے, کیمپس لگتے تھے, جیز, موبائل لنک, یہ کمپنیز انٹرویوز کے لیے آتی تھی, بچے اٹھاتی تھیں, تو میں وہاں پہ اپیئر ہی نہیں ہوتا تھا. تو میں اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتا تھا مارکیٹ میں ورکنگ کے لیے. تو اس ٹائم پہ میں گوگل کیا کرتا تھا کہ کن پلیٹ فارمس کے تھرو مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو میں نے تب تھوڑے سے پیسے سیو کر کے کوئی 40 کے 45 ہزار روپے کا زمین کا پیکیج لیا تھا. اس وقت زمین بڑا ہاٹ پروڈکٹ تھا, تو زمین کا پیکیج لے کے ایڈز لگائے اور اس سے بس ایک دیہڑی لگی, مزدوری نکلی. یعنی کریٹیوٹی تھی آپ نے, کیونکہ آج کے دور میں جہاں مانتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کو ہمیشہ جا کے آپ نے میری بات کی, تو میں نے بھی وہ گیپ محسوس کیا وایا سوشل میڈیا, وایا آپ اے آئی ٹیکنالوجی آپ کہہ لیں, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہہ لیں, کہ یہ اس لوگ ایکسیپٹنس نہیں تھی لوگوں میں پچھلے اگر 2-3 سال میں دیکھیں. کیونکہ اگر پچھلی جو آپ ڈیلرز کہہ لیں یا جو پہلے ریئل اسٹیٹ کمپنیز تھیں, تو وہ اخبار میں ایڈ دینا, ڈور ٹو ڈور سروے کرنا, اس میں کوئی جدت نہیں تھی. اب کیونکہ اب ریئل اسٹیٹ, آپ اور میں نے سوچا تھا کہ ابھی ہم ڈیجیٹلی پوڈ کاسٹ پہ بات کر رہے ہوں گے اور اپنا ہم سب کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہوگا. ماشاء اللہ آپ کے بھی کافی زیادہ میں دیکھ رہا ہوں اچھا گرو کر رہا ہے چینل, اور آپ محنت بھی کر رہے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ مارکیٹ چینج ہوئی ہے, لوگوں کی ایکسیپٹنس ہے, تو لوگوں نے اس چیز کو کیش کیا. اور لوگوں نے جو ریئل اسٹیٹ کے لوگ تھے جنہوں نے ریئل اسٹیٹ میں ڈیجیٹلی اپنے آپ کو انوالو کیا, ہمارے ملٹیپل دوست ہیں جو آپ کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی انگیج ہیں, کام شان بھی کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی کافی اچھا ارن کیا. تو جو ڈیجیٹلی فیکٹر تھا, جو آپ نے زمین, جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے زمین.com کا پہلا پیکیج لیا, تو آپ نے کوئی کام ہٹ کے کیا اس وقت, تو ہی آپ اس میں جب آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے دیکھیں, میں نے جب پہلے اسٹارٹ کیا تھا 2016 میں, تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم اخبار والے کے ساتھ اچھی سیٹنگ بناتے تھے کہ وہ ہمیں سنڈے کی سلاٹ دے ایڈ کی, یا ہمیں جو روز ریگولر ایڈز ہیں اس پہ اچھا ریٹ دے. تو وہ ہمیں ریٹ دیتا تھا 500 روپے کا ایک اشتہار, 1000 روپے کا اشتہار. اس سے چیزیں کرتے کرتے کنورٹ کرتے یہاں تک بھی کیا ہوا ہے کہ میرا آفس کیونکہ PWD اور G11 میں تھا, تو ہم کیا کرتے تھے کہ G11 اور PWD میں اخبار والے سے کہتے تھے کہ یہ میں نے 5000 بروشر بنا دیے, اب تم مجھ سے 1000 روپیہ لے لو, تم لوگوں کے گھروں میں اخبار پھینکو گے تو اس اخبار کے اندر ایک بروشر پھینک کے دیتے رہنا. یہ کام بھی کیے. اس کے بعد زمین پہ بھی آئے. زمین کے بعد ہم نے اب زمین کے بڑے وہ ٹائٹینیم اور پلیٹینم پیکیجز ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, وہ بھی لیے. پھر سوشل میڈیا بنایا, فیس بک. پھر ایک ٹائم پہ 30-40 لوگوں کی مارکیٹنگ کی ٹیم رکھی. پھر اس کے بعد ہم نے ایکسپوز پہ گئے, آپ بہت سارے ایکسپوز پہ ہم سارے ساتھ گئے ہوئے. دبئی میں ہم نے ایکسپوز کیے, کافی سارے ہم نے فورن ٹرپس کیے. دوسرا, ابھی آپ نے ایک بات کی سوشل میڈیا اور یہ پلیٹ فارمس کی, دیکھیں مارکیٹ میں گیپ ہمیشہ ہوتا ہے. آج جو کام ہم کر رہے ہیں 2016 میں پوڈ کاسٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آج اس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہے. تو جدت تو چاہیے ہوتی ہے, لیکن ساتھ گیپ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس گیپ کو فل کریں, گیپ کو کور کر جاتا ہے, وہ نکل جاتا ہے آگے, بالکل کر لیتا ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں آنے والے کچھ 2 سال اے آئی مارکیٹنگ کے بہت امپورٹنٹ ہوں گے. جو اے آئی بیس مارکیٹنگ ہے اس پہ بھی ورکنگ لوگ کریں, تو خاص طور پہ جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں اس فیلڈ میں آنا, تو جو اچھا مارکیٹر ہے, جو اپنے آپ کو اچھی مارکیٹ کر سکتا ہے, وہ یہاں پر سروائیو کر سکتا ہے. ایسے ہی. اور دوسری چیز, پاکستان میں میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپرچونٹی کی کمی نہیں ہے, سب سے زیادہ تیز پیسہ پاکستان میں بنتا ہے. کیا آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ میں ایگری کرتا ہوں جاذب. میں نے ایک تھوڑا سا اپنا ایک شیئر ڈالا دبئی میں ایک پروجیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جہاں پہ میں اور آپ بیٹھ کے کتنی بار ہم مختلف پروجیکٹس کی فیزیبلٹیز بناتے رہے ہیں. پاکستان میں اگر آپ 5 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ پہ نا آپ 1 بلین ریونیو پروجیکٹ کا آپ ایک فیزیبلٹی تیار کر سکتے ہو. دبئی میں ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں, آپ کو پہلے پورا 100% پیسہ لگانا پڑتا ہے, اور آفٹر 2 اور 3 ایئرز آپ کو یہ 100% بھی واپس نہیں آتا. بالکل. تو پاکستان میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, یہاں پہ گیپ بہت زیادہ. دوسرا دیکھیں پاکستان میں اگر ہم اف یو ٹاک اباؤٹ جسٹ ریئل اسٹیٹ, تو ریئل اسٹیٹ میں آپ دیکھیں کہ ملینز آف ہاؤسز اور پلاٹس ان کی پاکستان میں ایوری ایئر ریکوائرمنٹ ہے. اتنی بڑی ڈیمانڈ کہیں ہے ہی نہیں.
تو یہ جو پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹی ویدر از اٹ ریئل اسٹیٹ اور اینی ادر بزنس. دیکھیں ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرتا ہوں نا کہ آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے, آج میں آپ فیزیبلٹی بنائیں گے, کل اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں گے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں آپ کو پراپر سب سے پہلے آپ کو اس کی اتھارٹیز سے پرمیشنز لینا, یہ کرنا, مطلب کرتے کرتے آپ بھی 6 مہینے, لیگل چیزیں بہت زیادہ ہے, لیگل فریم ورک بہت بڑا ہے, 6 مہینے 8 مہینے آپ کے لگ جاتے ہیں. پاکستان میں آج سوچو کل ایگزیکیوٹ کر لو, آپ بالکل کر سکتے ہیں. میں اس وجہ سے میں اس چینل کو بنانے کا مقصد اور یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا جو ہم نے سیگمنٹ اسٹارٹ کیا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بہت اچھا کاروبار کر سکتے ہیں, کاروبار کی چیزیں کر سکتے ہیں اور اچھے پیسے کما سکتے ہیں. آیا باہر جا کے جو آپ نے خواری کرنی ہے وہ یہیں پر ہی کام کریں. باہر آپ اور میں جاتے ہیں, باہر ملک کے ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں, 12-14 گھنٹے لوگ اپنے آپ کو گھس رہے ہوتے ہیں. وہ یہاں پر گھسے ہونا یار, اپنے پاکستان میں کام کرو, کیوں نہیں کرتے؟ وہ محنت یہاں نہیں کرتے یہاں پر آپ کو بیٹھ کے پیسے چاہیے یا ایزی گوئنگ پیسے چاہیے. اور آپ دیکھیں, ہم لاسٹ ٹائم ہم یو کے تھے جب, تو لنڈن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ایک بندہ 5-6 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو انلیگل نہیں ہے, جن کو بھی ورک ویزا نہیں ملا ہوا, وہ 10 پاؤنڈ پر آور پہ کام کر کے خواری کاٹ رہے ہیں. یہاں میں اپنے انہی دوستوں کو جن سے میں وہاں ملا ہوں, میں جانتا ہوں, آئی وانٹ ٹیک نیمس, کہ یہاں جب ہم انہیں کہتے تھے کہ آفس 10:30 بجے آ جاؤ, تو 2 بجے سے پہلے آفس نہیں آتے تھے. تو یہاں پہ آپ اتنی محنت کریں تو میرا خیال ہے آپ کو 100 گنا زیادہ رزلٹ ملتا ہے. بالکل ملتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, کام کرنے کے لیے کام پہ آنا لازمی ہے, کام پہ آنا لازمی. تو وہ اگر یہاں کے لوگ ایکسیپٹ کر لیں تو بہت اپرچونیٹی ہے. ایسا ہی ہے, بے شک ایسے. اچھا مجھے ابھی بتائیں, یہ تو چلیں کاروباری اپرچونیٹی, آپ کو اس پہ ہم نے ڈسکشن کے لیے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بتائیں کہ اس وقت مارکیٹ ہے اور فائلوں کا کانسیپٹ ہے. فائلوں کے کانسیپٹ میں ہم نے بڑی اچھی, آپ نے بلو ورلڈ کی سیلنگ کی, آپ نے کیپٹل کی سیلنگ کی, آپ نے پارک ویو کی سیلنگ کی, ملٹیپل پروجیکٹس اپنے ساتھ ایڈ کیے. پر میرا ایک اس میں ایک چیز میں اختلاف بھی رہتا ہے ہمیشہ کہ میں اور آپ اس میں سب ریئلٹر شامل ہیں, غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح. ہم صحیح کو تو صحیح کافی زیادہ بول لیتے ہیں, پر غلط کو غلط نہیں بولتے. ہم مجبور بھی ہوتے ہیں کافی دفعہ ہمیں ڈفرینٹ ڈیولپرس کی طرف سے ہماری جو ہے بیک اینڈ پہ دم پہ پاؤں رکھا بھی جاتا ہے, جو کھل کے بات ہے, پریشر ہوتا ہے. ہم نے کیونکہ کاروبار کیا ہوا ہوتا ہے اور ہم ایتھیکلی بھی اور باؤنڈ ہوتے ہیں, پر دوسری طرف ہمارے کنزیومر بھی ہوتے ہیں, کسٹمرز بھی, مورل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کس طریقے سے بولنا چاہیے بھی نہیں چاہیے, یہ اس بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں. اچھا دیکھو, جہاں سے یہ بڑا ایک کمپریہنسو اور وسیع کوشچن ہے, میں آپ کو اس کا اس طرح ہی جواب دوں گا. دیکھیں میں اپنی بات کروں تو میں نے جب ریئل اسٹیٹ اسٹارٹ کیا 2016 میں, تو اس وقت اتنا فائلس کا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ زیادہ کانسیپٹ آیا تھا جب کیپٹل, بلو ورلڈ اور پارک ویو 3 پروجیکٹس جو میں نے کیے زیادہ یہ تھے, اور یہ 2017 میں لانچ ہوئے اور آہستہ آہستہ ان کی ہائپ بنتے سال ایک لگا. اچھا دیکھیں, اس میں ساری بات ہے آپ کی کمٹمنٹ کی. ہم سے ڈیولپر کمٹمنٹ یہ کرتا تھا کہ یہ 4 سال کا پیمنٹ پلان ہے, 4 سال کے اندر ہم تمہیں پوزیشن دیں گے, ہم تمہیں NOC لے کے دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, XYZ. ہم 4-5 اس وقت مارکیٹنگ کمپنیز تھی بڑی, ہم لوگ اپنے کلائنٹ سے, اپنے سیلس ٹیم سے میٹنگ میں یا ان کی ٹریننگ کے دوران کہتے تھے یہ 4 سال میں ڈیلیور کریں گے. آئی واز 24-25 ایئرز اولڈ. مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو 4 سال کہہ رہے ہیں, ہم بھی سوچتے تھے یار 4 نہیں 5 سال میں ڈیلیور کر دیں گے, 6 سال میں کر دیں گے. اور آج آپ دیکھیں جنہوں نے 5-6 سال میں ڈیلیور کیا ان کی چیزیں پروفٹ پہ ہیں. ہاں ان لوگوں نے, جن لوگوں نے ہم لوگوں کو بھی ٹیکنیکلی کہوں تو چونا لگایا, یوز کیا, اب ہمیں بھی یوز کیا, جس کی وجہ سے ہمارا کلائنٹ بھی خراب ہوا, ان لوگوں کی غلطی ہے. اور اس میں اداروں کی غلطی ہے. دیکھیں جب آپ کا کاروبار ہوتا ہے 2 انڈیویجول کے درمیان اور اس میں اسٹیٹ کی کوئی ریگولیٹری پالیسی انوالو نہیں ہوتی, تو اس طرح کے کنسرنز آتے ہیں. آج جب آپ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں نے فائلیں کی اور آپ نے صحیح کو صحیح, غلط کو غلط نہیں بولا, تو اسی ٹینیور میں ان ڈیولپرس کو جانتا ہوں. میں ریسنٹلی سعد نذیر کے ساتھ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا, مجیب صاحب کے ساتھ آپ نے بھی کیا, میں نے بھی کیا. ایسے ڈیولپر بھی ہیں جنہوں نے اپنی کمٹمنٹ فلفل کی ہے اور ڈیلیور کیا ہے, بالکل ہے. لیکن نوئنگلی یا کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ, اس سارے پروسیس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ بہت ہے. دیکھیں آپ کو ایک پروجیکٹ ہے جس کے پاس NOC ہے, جس کے پاس لینڈ ہے, جس کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ ہے, جو ڈیولپ کر رہا ہے اس کو NOC نہیں ملتا, کرپشن, یہ سارے معاملات بھی ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. لیکن ہاں ہمیں صحیح کو صحیح, غلط کو غلط کہنا چاہیے ان اے وے کہ ہم اس پروجیکٹ کی پالیسی پہ تنقید کریں, ہم اس پروجیکٹ میں کسی پرسنالٹی پہ تنقید نہ کریں. اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں میں ایک بات بتاؤں کہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ XYZ بندہ, جہاں زیب دانیال, کسی کو ویوز چاہیے,
وہ کہتا ہے کہ آج میں ویوز کے لیے یہ کرتا ہوں کہ میں آج اسمارٹ سٹی کی ویڈیو بناتا ہوں اور ان کی ٹھیک ٹھاک برائیاں کروں گا, اور وہ ان کی برائیاں کرے گا, ان کے پاس یہ نہیں ہے, انہوں نے یہ غلط پلاننگ کی, مسجد یہاں نہیں بنانی چاہیے تھی, فلانا یہاں نہیں کرنا چاہیے تھا, بلو ووڈ کی برائیاں کروں گا, بلو ووڈ نے یہ کیا, اور ویوز لے لے گا. آپ اپنے ویوز کے لیے نہ ان کسٹمرز کا پیسہ برباد کریں. آپ نے پہلے 4-5 سال اس سوسائٹی سے کمایا ہوتا ہے, اس سوسائٹی سے پیسے کمانے کے بعد اب آپ کو ویوز چاہیے ہوتے ہیں. آپ اس سوسائٹی کے بارے میں ایک نیگیٹو ویڈیو بناتے ہو, اپنے ویوز لیتے ہو, پھر اسی ڈائریکٹر کے پاس اگلے دن چلے جاتے ہو, بھائی جان وہ معذرت, وہ بس نہ وہ اس وجہ سے بنے, میں ابھی ایک بڑی زبردست ویڈیو بناؤں گا. دیٹ از ہپوکریسی. صحیح کو صحیح کہنا, غلط کو غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ایکچولی فیل کرتے ہیں دل سے, آپ کو لگتا ہے پازیٹیو غلط ہے, آپ وہ جو کمپنی کی میٹنگز میں بھی کہیں اور کلائنٹس کو بھی کہیں, لیکن اپنی ہائپ, اپنی اس چیز کو بڑھانے کے لیے یہ سب نہ کریں. صحیح بات ہے, صحیح بات. دیکھیں آپ ایک پروجیکٹ کو غلط کہتے ہیں نا, اس پروجیکٹ کی پالیسی سے بالکل اختلاف رکھیں, اس پروجیکٹ کے اندر جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ بھی بتائیں, نیگیٹو بھی بتائیں, پر اس کو اس طریقے سے مارکیٹ کرنا کہ خاص طور پہ میں ابھی ریسنٹلی کچھ پروجیکٹس کا دیکھ رہا تھا کہ کچھ پروجیکٹس بھاگ گئے, اس پروجیکٹس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اچھا جو پروجیکٹ ہیں ان پروجیکٹس پہ آپ بات کرتے ہیں بیکاز دے ول گیٹ ویوز. آپ چاہتے ہیں یہ بھی بھاگ جائیں, تو اگر یہ بھی بھاگ جائے تو اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا نا. پاکستان میں جہاں پر آپ نے غلط کیا ہے آپ اس کی پالیسیز پہ اختلاف کریں, آپ مینجمنٹ تک جائیں, آپ ان سے بات کریں, ہر طریقے سے اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. بٹ ویوز کو گین کرنا, ان چیزوں کو, یہ میں سمجھتا ہوں یہ پازیٹیو چیز نہیں ہے. پورا ریل اسٹیٹ, پوری مارکیٹ اس سے خراب ہوتی ہے. تو ہمیں ایک تو پازیٹیو امپیکٹ لے کے آنا چاہیے, ہر چیز میں پازیٹیو بات کرنی چاہیے. پاکستان میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, وہ کانٹینٹ کم ہے. ہاں جیسے میں آپ کی بات کو کنٹینیو کریں, دیکھیں یہ جو مائک ہے نا, یا جو بندہ کیمرہ میں, ہم کیمرے میں بیٹھے ہیں اور کیمرے میں ہم بات کر رہے ہیں, اس بندے کی بڑی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں آپ کے منہ سے کہی ہوئی ہر بات, ہم یہ تو چاہتے ہیں وائرل ہو جائے, لیکن اس کے امپیکٹ, اگر آپ نے غلط بات کی ہے اور اس کا امپیکٹ ہوا غلط, اور کسی بندے نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھ کے غلط ڈیسیجن لیا ہے, تو دنیا میں تو وہ اپنا نقصان کر لے گا اور آپ اپنا کریں گے, آخرت میں آپ کا الگ نقصان ہے. میں دیکھ رہا ہوں ایک چیز اچھی ہے, لوگ اپنے ویوز کے لیے اس کو نیگیٹو کر رہے ہیں, اس پہ ہو سکتا ہے یار لوگوں نے اربوں لگایا ہو, وہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کا ڈیسیژن اس پوائنٹ آف ویو سے لے لیں گے اور وہ اپنا نقصان کر بیٹھیں. اس کا رسپانسبل کون ہے؟ دنیا میں بھی آپ ہیں, آخرت میں بھی آپ ہیں. دیکھیں آپ کی ایک غلط ویڈیو بنانے سے اگر کوئی اپنی فائلنگ جلدی بھیج دیتا ہے, ایگزیکٹلی مائنس میں بھیج دیتا ہے, ہاں اس کا لاس ہے, اس کا لاس ہے نا. اگر وہ تھوڑا سا ویٹ کر لے 6 مہینے ساتھ. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی کو بھی یہ ورڈ نہیں بولا گیا کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو یہ آپ کی 1 روپے آپ کے 10 روپے ہو جائیں گے. آپ نے پلاٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے, اگر وہ سوسائٹی پلاٹ آپ کو دے رہی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے. اگر وہ پلاٹ نہیں دے رہی, آپ کے ساتھ فائلوں میں ہی ہے, آپ کو جگہ نہیں دے رہی, پوزیشن نہیں دے رہی, آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کری, آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں میں جیسے آپ کو اسی پلیٹ فارم سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے لاسٹ ویک سے میں نے ایک اپنے دماغ میں ایک مہم سوچی ہوئی ہے, اس پہ میں آج کل کام کر رہا ہوں. میں نے جتنے لوگوں کو پلاٹ بیچے ہوئے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی ڈیولپمنٹ چارجز اور کاسٹ آف لینڈ کلیئر کی ہوئی ہے, آپ ڈیل اینڈ ڈیل سے کانٹیکٹ کریں. آپ بھی سیم بات کریں کہ جہاں زیب سے کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو سوسائٹی میں پوزیشن لے کے دیں گے. بالکل. ہم نے آپ اور میں نے ہم نے کتنی بار کیپٹل اسمارٹ میں مجیب صاحب سے گپ شپ لگائی ہے. انہوں نے کہا یار کوئی ایک بندہ لے کے آؤ جس کی کاسٹ آف لینڈ ڈیولپمنٹ چارجز کلیئر ہے اور ہم اسے پوزیشن نہ دے رہے ہوں. میرے سامنے لوگ آئے ہیں جہاں زیب, آئی واز این آئی وٹنس. ایک خاتون آئی کیپٹل اسمارٹ سٹی میں, انہوں نے کہا میرے پلاٹ کا پوزیشن نہیں ہے. دیکھا میپ شپ چیک کیا تو پلاٹ کا پوزیشن تھا. اس بندی نے کاسٹ آف لینڈ کے صرف 50% پیسے دیے ہوئے تھے. 2021 سے اس نے کوئی قسط نہیں دی اور کیپٹل نے اس کا پلاٹ کینسل نہیں کیا. اور آپ امیجن کریں گے 2021 سے 2026 تک ڈیولپمنٹ کاسٹ کتنی ایسکیلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب سیم گو سر سعد نذیر بھائی. سعد بھائی آپ بلو ورڈ کا کوئی پلاٹ لے کے آئیں جس کی کاسٹ آف لینڈ اور ڈیولپمنٹ چارجز کلیئر ہے, ڈیل اینڈ ڈیلز آپ کو اس پلاٹ کا پوزیشن لے کے دینے کا پابند ہے. یہ کمٹمنٹ ہے ڈیولپر کی. ڈیولپر نے یہ نہیں کہا تھا کہ 10 لاکھ کا پلاٹ لو تو 1 کروڑ کا ہوگا. ڈیولپر نے کہا تھا کہ میں آپ کو اتنے ٹائم میں ڈلیوری دوں گا. اگر وہ ڈلیوری ریٹ کر رہا ہے وہ رسپانسبل ہے. لیکن آپ فائل لینے کا یہ مقصد مت سمجھیں کہ آپ نے 10 لاکھ کی چیز لی ہے, میں 1 لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ دوں اور کل 4 لاکھ کی ہو جائے. تو یہ کنسیپچل کلیئرٹی کی بھی ضرورت ہے ہمارے کلائنٹس کو. اچھا بھائی مجھے ایک اور بات بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ میں اس وقت شیئرز ہیں, خاص طور پہ اسلام آباد میں اگر آپ کہیں 3-4 ہی بڑے نام ہیں, مجھے پرسنٹیج وائز بتائیں کہ کون کون سے پروجیکٹس میں کتنی پرسنٹ ہے. دیکھیں اگر ہم 3-4 بڑے ناموں میں سے دیکھیں تو آئی گیس بحریہ ٹاؤن ایک بڑا نام ہے, ڈی ایچ ایک بڑا نام ہے, رقبے کے لحاظ سے اسمارٹ سٹی ایک بڑا نام ہے, I guess still ہے. I think it is my opinion. I think
they still are. میں سمجھتا ہوں بیریا ٹاؤن نے بہت اچھا کام کیا. ہاں. بیریا ٹاؤن ایک ہم سب کے لیے ایگزامپل رہا ہے اور اسی کو دیکھ کے سب نے کاپی کیا ہے. اور بس لوگوں کو مشکلات ابھی آ رہی ہیں, وہاں کے ریزیڈنٹس کو آ رہی ہیں, پرچیزنگ بھی ہے, پر میں سمجھتا ہوں سیٹل ہونی چاہیے. دیکھیں ایک بندے نے اتنا بڑا کام کیا, اتنا بڑا نام بنایا, تو اس کو بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا اکوموڈیٹ ضرور کرنا چاہیے. آئی تھنک یہ جلد ہو جائے گا. اٹ از اے میٹر آف آئی گیس 9 months. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ چیزوں نے سیٹل ہو, جہاں سے ایک بندے کا پلاٹ پوزیشنیبل ہے اور اس نے وہاں پہ گھر بنا لیا ہے, اس کی ایکسیس بھی ٹھیک ہے, وہاں پہ اسکول ہے, بجلی ہے, پانی ہے, ہاسپٹل ہے, ایک خاص حد سے زیادہ اس کا ریٹ نہیں گر سکتا. بالکل ایسے دیکھیں اس کی آرگینک ورتھ ہے نا. تو اگر کسی برانڈ کو آج کل ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ویلیو تھوڑی سی کم ہے, تو لوگ پینک سیلنگ نہ کریں, جلد سیٹل ہو جائے گا. بالکل ایسے. اچھا اس کے علاوہ جو پرسنٹیج میں بتائیں نا مجھے کہ کون کون سی سوسائٹیز ہیں یار. آج کل اگر میں مارکیٹ شیئر کی بات کروں اسلام آباد میں, آئی تھنک سب سے ٹاپ پہ جو شیئر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نا, وہ ڈی ایچ اے میں ہو رہی ہے. ڈی ایچ اے میں ہو رہی ہے. ڈی ایچ اے میں کون کون سی فیزز کی؟ دیکھیں اس سائڈ پہ اگر آپ آئیں ایکسپریس وے والی سائڈ پہ, تو آپ کا ڈی ایچ اے فیز 2, 3, 4, 5 اس سائڈ پہ ہے. ماگلا انکلیو جو آپ کا اسلام آباد والی سائڈ میں جو سی ڈی اور ڈی ایچ اے کا مرجر ہے, بٹ وہ بھی ڈی ایچ اے کی وجہ سے ہی زیادہ بک رہا ہے, اس کا ریٹ بہت اوپر ہے. اگر آپ چکری والی سائڈ پہ جائیں تو نیو ایئرپورٹ کے ساتھ جو ڈی ایچ اے گندھارا ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کا بہت بڑا شیئر ہے. تو ابھی تو کرنٹلی تو یہ 2-3 سائڈ زیادہ چل رہی ہیں. ڈی ایچ اے گندھارا میں جو بات کروں گا کہ اس وقت میں ڈفرینٹ ڈی ایچ ایس کی بات کرتا ہوں, ملٹیپل ڈی ایچ ایس کی. جو پرائس اس وقت ڈی ایچ اے گندھارا کی ہے وہ کسی سیکٹر کی نہیں ہے. پلاننگ ڈی ایچ اے گندھارا کی میں نے خود دیکھی ہے, اس جیسی پلاننگ کسی سیکٹر کی نہیں ہے, ڈی ایچ اے کی کسی سیکٹر کی نہیں ہے. اگر آپ ایریا وائز بات کریں تو ایریا بھی سب سے زیادہ ہے ڈی ایچ اے گندھارا. پھر اس کے بعد آپ اس کی سراؤنڈنگس کی بات کریں, ایئرپورٹ کے ریلیٹڈ جو ایئرپورٹ کے ساتھ ٹاپ سٹی, ممتاز سٹی, کیپٹل اسمارٹ سٹی فیز 3, فیز 2, تو اس وقت جو گندھارا ہے خاص طور پہ ڈی ایچ اے گندھارا, اس کو کیسی اپرچونیٹی دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جہاں سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت اچھی اپرچونیٹی ہے, لیکن میں اپنی ان ورڈس کو نا فیکچولی تھوڑا سا بیک کروں گا. ڈی ایچ اے گندھارا ایئرپورٹ کے آس پاس ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈی ایچ اے کا ایک اسٹینڈرڈ فارمولہ ہے کہ ڈی ایچ اے گندھارا آپ کو, کوئی بھی ڈی ایچ اے زمیندار سے 4 کنال کے زمین لیتا ہے اور 1 کنال کا پلاٹ دیتا ہے. ایسے ہی یہ اسٹیبلشڈ فارمولہ ہے ہر طرف, ایسے ہی ہے. آپ کو آج 74,50,000 کا ڈی ایچ اے میں کنال کا پلاٹ مل رہا ہے ڈی ایچ اے گندھارا میں. اگر میں 74,50,000 کو میں اگر ڈیوائڈ کر دوں 4 پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ 18,62,000 روپیہ پر کنال جگہ پڑی را لینڈ. تو 18,62,000 روپے کی پر کنال جگہ پڑی جس بندے نے زمین دی ڈی ایچ اے کو. آپ امیجن کریں کہ آج وہاں پہ ریٹ را لینڈ کا ریٹ 30-32 لاکھ روپے کنال ہے. تو ڈی ایچ اے کا ریٹ فائل کا اگر میں 30 لاکھ کے حساب سے بھی لگاؤں تو آج کا ریٹ بھی 1,20,25 لاکھ بنتا ہے. آج کا را لینڈ کا ریٹ بھی آپ یہ دیکھیں, آج آپ کو جو فائل 74,50,000 کی مل رہی ہے, آپ میرے ورڈز مارک کر لیں, دا مومنٹ ڈی ایچ اے کہے گا کہ ہم اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں ڈی ایچ اے گندھارا لانچنگ کی, آپ کو 1.5 کروڑ سے کم ڈی ایچ اے گندھارا کا پلاٹ نہیں ملے گا. کاسٹ آف لینڈ ڈی ایچ اے گندھارا کا پلاٹ آپ کو 1.5 کروڑ سے کم نہیں ملے گا. آپ کسی بھی جگہ ڈی ایچ اے دیکھ لیں اسلام آباد میں, اتنا سستا پلاٹ آپ کو نہیں ملتا. آپ ماگلا کی بات کریں, 6.5 کروڑ روپے کی بکنگ ہے. آپ سے میں نے کچھ بکنگس لی ہیں, 6.5 کروڑ کی بکنگ ہے اور اس پہ اون ہے. آپ ڈی ایچ اے فیز 2 والی سائڈ پہ آ جائیں, آپ کو 5.5-6 کروڑ سے کم کنال کا پلاٹ نہیں ملے گا. میں کہتا ہوں آپ کا پلاٹ ڈی ایچ اے کم از کم جو اپنا لانچ کرے گا 2.5-3 کروڑ سے کم کا نہیں کرے گا گندھارا میں. تو میرا خیال اٹ از دی بیسٹ اپرچونیٹی اویلیبل. یار آپ دیکھو 70-75 لاکھ روپے میں آپ کو جناح گارڈن یا ایکسپریس وے گرد 5 مرلہ نہیں ملتا, وہاں 1 کنال مل رہا ہے, وہاں 1 کنال مل رہا ہے. تو یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے جو آپ ڈبل یا ٹرپل بھی کر سکتے ہیں اگلے ود ان 2-3 ایئرس کی بات کریں. اور میرے خیال سے لانچنگ پہ بھی کافی زیادہ فائدہ ہوگا. ہاں لانچنگ پہ فائدہ ہوگا بالکل. تو اگر سارے کنزیومر کی بات کریں اس وقت ہمیں جو انویسٹرز دیکھ رہے ہیں, تو گندھارا کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میں گندھارا ریکمینڈ کرتا ہوں. اس اماؤنٹ میں گندھارا سے اچھی آپشن کوئی نہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, بہت سارے لینڈ پرووائڈرز ہیں جنہوں نے ڈی ایچ اے کو زمین دی ہے. میں آپ کو بتاؤں انہوں نے مہنگی زمین دے کے زمین انہیں مہنگی دی ہے اور مائنس پہ بیچارے فائلیں بیچ رہے ہیں. اچھا 74 لاکھ میں 1 کنال کا اور کہاں پلاٹ مل سکتا ہے؟ سوچیں. دیکھیں 74 لاکھ کا 1 کنال کا پلاٹ آپ کو 76 لاکھ کا پلاٹ آپ کو کیپٹل اسمارٹ سٹی فیز 3 میں مل سکتا ہے. نہیں 74 میں بتائیں نا. 74 میں بتاؤں؟ اچھا اچھی کوئی سوسائٹی
74 लाख में अच्छी सोसाइटी. यार अब तो ब्लू वर्ल्ड कैपिटल भी करोड़ से कम नहीं दे रहा है. तो यही मेरा हाँ, पॉइंट है अब ना, तो ये वो आप खुद सोच में पड़ गए. हाँ, मैं कि खुद 74 लाख में आपको मैंने नहीं कहा मिलता. कि मुझे आप प्लॉट निकाल के दें, नहीं मिलता. तो फिर ये मैं और समझता ब्रांड वैल्यू भी DHA. ब्रांड वैल्यू DHA, तो मैं समझता हूँ इट्स अ राइट थिंग कि आप DHA में इन्वेस्टमेंट करनी Yes, चाहिए. yes. हमारे जितने भी नाजरीन हैं, खासतौर पे मैं बताना चाहूँगा कि DHA गंधारा में स्पेशल हमारे पास प्लॉट्स मौजूद हैं. दानियाल साहब के पास डील एंड डील में भी प्लॉट्स मौजूद हैं. अगर आप बाइंग करना चाहें, अब हम दोनों से बाइंग कर सकते हैं. हमारी दोनों कंपनीज में हमारे पास स्पेशल इन्वेंट्री DHA के साथ हमारे पास अवेलेबल है. और साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि ये हमने पॉडकास्ट इसलिए नहीं किया कि हम DHA की हमको इन्वेंट्री आपको बेचना चाह रहे हैं. मेरा आपसे ही सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि 74 लाख में कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि एक कनाल का प्लॉट आपको कहाँ पर ब्रांड वैल्यू के साथ मिलता है. ओपन लैंड की बात नहीं करनी. अच्छा भाई, मुझे ये भी बताएं कि हम इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, और डिफरेंट बहुत अच्छा काम किया जा रहा है. इस्लामाबाद को टूरिस्ट सिटी डिक्लेयर किया जा रहा है. मरी में ट्रेन बस स्टेशंस बन रहे हैं, ग्लास ट्रेन का मंसूबा है, इलेक्ट्रिक की अभी बसेस आई हैं. मतलब बहुत चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है. जितनी हमें आगाही है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, आने वाले 5 साल में इस्लामाबाद को कहाँ देख रहे हैं? यार देखें, कोई भी जब शहर बनता है तो इट टेक्स टाइम. उसके पीछे कोई मास्टर प्लानिंग होती है. पहले तो मैं ये कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब को अब यहाँ पे कम से कम 5-7 साल रहना चाहिए. अगर वो यहाँ पे रह गए तो जो भी प्लान उन्होंने अपने ज़हन में एक नक्शा खींचा हुआ है कि हमने पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और वो चीज़ें उस तरह एग्जीक्यूट होंगी तो ये एक फ्रूटफुल प्रोडक्ट लगेगा. ट्रू. फॉर इंस्टेंस, एक्सप्रेस वे आज से 3-4 साल पहले जो हालात थे आपको पता है. उसके बाद गुलबर्ग का पुल बना, PWD का पुल बना, वो काक पुल बना, फिर जो उन्होंने टी चौक पे पूरा तैयार किया, बहुत खूबसूरत बनाया, ये रोड पूरी खुल गई है. रिंग रोड का काम वहाँ से जारी है. आपका शाइन चौक वाला आपका फ्लाईओवर बना, उधर से पिंडी में आप जाएं तो कचहरी बन रहा है, इधर से आप F8 वाला बना जो सेंटोरस के सामने बना, वो भी था. और अभी आप देखें कि जो रावल रोड उन्होंने, जो रावल चौक से जो कॉमसेट्स रोड जाती है वो 2 लेन रोड थी, अब वो 4 लेन कर दी. और उसके बाद अभी जो लिंक रोड बनी है, जो मैं अभी आपको रिसेंटली वीडियो भी दिखा रहा था, तो डेवलपमेंट तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है. इस डेवलपमेंट का अल्टीमेटली फ़र्क पड़ता है, सूनर और लेटर पड़ता है. हाँ, जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं वो ज़रा डिफरेंट है, लेकिन देखें कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है. तो जो हो हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए और हमें गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए. अल्टीमेटली देखें, कोई सड़क बन रही है, हो सकता है इससे लोगों के मफादात भी हों, लेकिन अल्टीमेटली आम बंदे को उसका फ़ायदा होता है. देखिए, लिविंग की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूँ तो कराची का बंदा इस्लामाबाद रहना चाहता है, लाहौर का बंदा इस्लामाबाद रहना चाहता है, हैदराबाद का बंदा इस्लामाबाद रहना चाहता है, सखर, मुल्तान, साहिवाल, किसी भी शहर का नाम नहीं, इस्लामाबाद में वो रहना चाहते हैं. फिर इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात करते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को, जो वो आपके रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं. तो आप देख रहे हैं ट्रैफिक भी बढ़ी है इस्लामाबाद की. अभी मैं ये देख रहा था कि वो शाइन चौक वाला इन्होंने फ्लाईओवर बना दिया, फिर इन्होंने जो आपका जिना पार्क का, क्योंकि ये पिंडी कनेक्टेड है कचहरी चौक पे, जिना पार्क में, फिर सदर का जो बाईपास है, फिर उसके अलावा ये आपका रवात का भी जो सबसे बड़ा इन्होंने F8 वाला भी और रवात वाला भी इन्होंने ओपन किया फ्लाईओवर. तो ये कुछ महीनों में किया है, ये सालों की बात नहीं है. 4-5-6 महीनों के अंदर इन्होंने ये चीज़ डेवलपमेंट की है. और इस्लामाबाद को मैं समझता हूँ आने वाले 4-5 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक आप सिटी देखेंगे, और जो दुनिया के साथ कंपेयर करेगी. तो इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट यहाँ करेगा, मैं समझता हूँ उनके लिए भी फ़ायदा होगा. मैं इसमें चीज़ ऐड करूँ, आपको पता नहीं रिसेंटली आपने सुना है कि नहीं, कि जो हमारा IJP चौक है, जहाँ पे हमारा पीर वदाई है, 26 नंबर है, इस एरिया में जितने भी बस स्टेशन थे, फ्रूट मंडी थी, सब्जी मंडी थी, उनको इस्लामाबाद की टेरिटरी से बाहर कर रहे हैं. आप देखेंगे इससे जितनी हमारी शेजोर, ट्रक और ये जो हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी. इसके बाद आपको इस्लामाबाद और क्लीन, साफ और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगेगा. बिल्कुल ऐसे. थैंक यू सो मच दानियल साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया. थैंक यू सो मच. हमें भी और लोगों तक भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कारोबार किस तरीके से करते हैं पाकिस्तान में, किस तरीके से इन्होंने इनिशिएटिव लिया, और इस तरीके के हम पॉडकास्ट आपके सामने लाते रहेंगे. उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सा ख्याल रखें. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.